السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم موجودہ دنیا کو درپیش ماحولیاتی مسائل میں دیکھیں گے کہ جنگلات کی کٹائی سے ماحول پر کیا اثرات ہو رہے ہیں، ماحول کو اس کا کیا نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے اور اس سے انسان اور جانداروں کو کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ عزیز سامعین، انسان زراعت کا رقبہ بڑھانے میں مویشیوں کی چراگاہ، لکڑیوں کو حاصل کرنے، کارخانے بنانے اور کان کنی کرنے، ڈیم بنانے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے اور کمپنیاں ڈالنے اور بڑے بڑے جیسے کہ اب ہماری جو نظر جس پر پڑتی ہے بڑے بڑے فنکشن ہالس بنانے، اسٹیڈیم بنانے، یہ تمام چیزیں بنانے کے لیے جنگلات کی کٹائی کر رہا ہے۔ اب جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے اور وہاں پر یہ نئی عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں، تو اس سے سب سے پہلے جو اثر پڑ رہا ہے وہ کسی بھی قسم سے انسان کو ہی اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان کیسا؟ انسان کو جو آکسیجن چاہیے وہ جنگلات سے حاصل ہوتا ہے۔ جنگلات سے انسان کے تنفس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بنیادی جو ضرورتیں ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، فروٹس ہے اس میں شامل، آپ کی لکڑی ہے اس میں شامل، اور یہ تمام چیزوں میں انسان کو کہیں نہ کہیں اس کو اپنا ہاتھ روکنا پڑا ہے۔ آج موجودہ دور میں ہم کو تمام چیزیں مل تو رہی ہے، لیکن اس میں بھی مضر جو چیزیں ہیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اس میں سے بھی جو ڈیمیج جو چیزیں ہیں وہ ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور جو اچھی ہے، خالص ہے، وہ چیزیں دوسرے لوگ جو اچھے پیسے خرچ کر کے وہ چیزیں انہوں کیا کر رہے ہیں، وہ ان کو اویلیبل ہو جا رہی ہے، وہ ان کو فراہم ہو جا رہی ہے، وہ ان کا استعمال وہ بڑے لوگ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک عام انسان کی پہنچ سے تمام جو خالص چیزیں ہیں وہ دور ہوتی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مہنگی ہو جا رہی ہیں اور ان کی جو پروڈکشن ہے، اس کی جو پیداوار ہے وہ تمام چیزوں کی وہ کم ہو رہی ہے۔ کم ہونے کی وجہ کیا؟ جنگلات کی کٹائی ہے۔ جب جنگلات ہی نہیں رہیں گے، درخت ہی نہیں رہیں گے، تو انسان کو وہ تمام چیزیں کیسے ملے گی؟ بہرحال جنگلات کی کٹائی صرف بڑی بڑی بلڈنگوں کے لیے ہی نہیں، بڑے اسٹیڈیم بھی اس میں شامل ہے، بڑی بڑی ٹاکیز شامل ہے اس میں، اور کھیل کے میدان شامل ہے اس میں، ڈیم ہے اس میں شامل، اور بڑے بڑے کارخانے ہیں، انڈسٹریل جو ایریاز ہے، انڈسٹریز بنانے کے لیے، کمپنیاں بنانے کے لیے بڑے بڑے جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اثرات پڑ رہے ہیں، اس میں مین جو اثر ہے، جو سب سے زیادہ اہم جو اثر ہے وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی، اور اس کا ڈائریکٹ اثر انسانوں کی زندگیوں پر پڑ رہا ہے۔ انسان نئی نئی بیماریوں میں مبتلا ہو جا رہا ہے، اور انسان کے ساتھ ساتھ جنگلاتی جاندار جس میں چرند ہے، پرندوں کی زندگی کیا پڑ رہی ہے؟ خطرے میں پڑ جا رہی ہے، اور جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے آب و ہوا میں تبدیلی آ رہی ہے۔ بے موسم بارش ہو رہی ہے، یا زیادہ بارش ہو رہی ہے، یا کم بارش ہو رہی ہے، اور گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی جو گرمی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے۔ اب جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے انسانوں کے صحت پر اور ان کی زندگی پر دونوں پر بھی بہت خطرناک اثرات پڑ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب موجودہ زمانے میں، موجودہ جو دور ہے اس میں ہم نے دیکھے کہ پانی کی قلت بہت زیادہ ہو رہی۔ جنگلات کی کٹائی کی ایک اور مثال دیتی بیٹا میں، کہ پچھلے سال چنئی میں سیلاب آ گیا۔ کیوں سیلاب آنے کی وجہ کیا ہوئی؟ شدت سے بارش ہو گئی، اور ایسے علاقوں میں پانی داخل ہو گیا جہاں پر پہلے جنگلات تھے۔ جنگلات کو کاٹ کر کیا کیا گیا؟ وہ جنگلات کی زمین کو فروخت کر دیے، بڑے بڑے کنسٹرکٹرز نے، بڑے بڑے جو امیر لوگوں نے وہ زمینیں خرید لیے، وہاں پر انہوں نے اپنے کئی منزلہ عمارتیں تعمیر کر دیے۔ اب وہ زمین تھی نشیب میں،
جو زمینیں کیا کیے گئے، جنگلات کاٹ کر فروخت کر دیے گئے، وہ زمین تھی ڈاؤن میں، نیچے سائڈ میں تھی، تو وہاں پر آس پاس کا جتنا بھی پانی کیا ہو گیا آ کر جمع، پانی کا بہاؤ کہاں ہوگا؟ جہاں پر ڈھلان ہے، تو اس ڈھلان میں وہ پانی کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا۔ بڑی بڑی عمارتوں کے 1-2 فلور اس میں کیا ہو گئے؟ ڈوب گئے۔ ابھی حال ہی میں حیدرآباد میں جو بارش کی شدت ہوئی تو وہاں پر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بوٹ چلائے گئے، چھوٹی چھوٹی کشتیوں کی مدد سے جو محصور جو لوگ تھے گھروں میں جو قید ہو چکے تھے ان کو باہر نکالا گیا۔ کار بہتی ہوئی دوسروں کے گھروں کے سامنے آ گئی، پانی کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی کہ کاریں بہنے لگی۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں صرف ابھی کا ابھی میں یہ نہیں ہونے والا ہے نقصانات، یہ نقصانات ہمارے ہی 5, 10, 50 سال سے ہمارے جو کام ہو رہے ہیں انسانوں کے، وہ کاموں کی وجہ سے یہ نقصانات آج کے انسانوں کو بھگتنے پڑے۔ اور آج ہم جو کام کر رہے ہیں، ہماری جو استعمال کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہماری جو ضروریات کی ہم جو تکمیل کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، جو جنگل اب کاٹ رہے ہیں، اس کا اثر آنے والی نسلوں پر پڑنے والا ہے۔ دیکھیے آج پانی کی قلت کا ایک اہم مسئلہ ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ صاف پانی کے ذخیرے میں کیا ہو چکی ہے؟ کمی آ چکی ہے، اور جو پانی ہم کو ملنا چاہیے صاف پانی، وہ ہم کو ویسا صاف پانی نہیں مل پا رہا ہے۔ کیونکہ آب و ہوا میں تبدیلی آ چکی ہے، جنگلات کی کٹائی ہو چکی ہے، آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے دن بہ دن، اس کے ساتھ ساتھ جو خطرناک جو نقصان دہ جو گیسز ہے وہ گیسوں کا اخراج بڑھ چکا ہے اور زیادہ تر پانی کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام وجوہات کی وجہ سے آج ہم کو صاف پانی مہیا ہونے میں پریشانی ہو رہی ہے، ہم کو صاف پانی حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب موجودہ زمانے میں اور ایک ماحولیاتی مسئلہ ہے، وہ کیا ہے کہ جو حیاتیاتی نظام میں جو تنوع ہوتا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ مطلب جیسے ہی پانی آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے، جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے یہ تمام نقصانات حیاتیاتی نظام میں تنوع کو بھی اس میں نقصان ہو رہا ہے۔ اب حیاتیاتی نظام میں تنوع سے مراد کیا ہے کہ ایک ہی خطے زمین پر بے شمار اقسام کے کیا ہوتے ہیں؟ جاندار ہوتے ہیں، نباتات پائے جاتے ہیں، اور ان میں کیا رہتا ہے؟ ایک قسم سے ایک توازن رہتا، ایک کیا رہتا ہے ان کے درمیان؟ ایک توازن پایا جاتا ہے۔ تو یہ توازن کیا ہو رہا ہے؟ بگڑ رہا ہے۔ کیسا نقصان ہو رہا ہے یہ توازن کو؟ کہ یہاں پر جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے چرند پرند انسان وہاں پر رہ رہے ہیں، جہاں پر رہنے کی جگہ کس کی ہے؟ وہ چرند پرند حیوانات جانوروں کی جگہ ہے، وہاں وہ جنگلات کاٹنے کی وجہ سے وہ لوگ کہاں رہیں گے؟ ان کے تو بسیرے کیا ہو رہے ہیں؟ ٹوٹ رہے ہیں۔ اب ان کے بسیرے ٹوٹ رہے ہیں، وہ پھر بھی کہیں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، وہ اس جگہ پر بے تحاشا آبادی، گنجان آبادی والے علاقے بن جا رہے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی کے بعد وہ زمین کیا ہو رہی ہے؟ فروخت کر دی جا رہی ہے، وہاں پر نئی بستی بس رہی ہے انسانوں کی۔ اب آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، عالمی جو گرمی ہے، جو شدت ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس لیے نیا جو حیاتیاتی جو تنوع ہے اس میں کمی آ رہی، حیاتیاتی تنوع میں کمی آ رہی ہے، اس کو نقصان ہو رہے ہیں۔ اب یہ حیاتیاتی تنوع سے کیا ہو رہا ہے؟ عوامی صحت پر اس کا اثر پڑا ہے۔ پھر اثر پڑنے کے بعد پیڑ پودوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، پیڑ پودوں کو نقصان ہو رہا ہے، پیڑ پودوں کی جو بڑھوتری ہے، جو پیداوار ہے، اس میں کمی آ رہی ہے۔ پھر جو جنگلاتی جو جانور رہتے ہیں ان کی پیداوار میں کمی آ رہی ہے۔ جنگل ہی نہیں رہیں گے تو وہاں رہنے والے جانور کیسے زندہ بچیں گے؟ اب جنگل نہیں رہنے سے سب سے اہم مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ غذائی قلت ہو رہی ہے۔ غذا کی پیداوار میں کیا ہو جا رہی ہے؟ قلت ہو رہی ہے۔ دوائیں جو درخت سے جو چیزوں سے ہم جو دوائیں بنائی جاتی ہیں اس کی قلت ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، اور آب و ہوا میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے جو کہ تمام جانداروں کے لیے نقصان دہ۔ اب
یہ تمام جو ہم نے موجودہ حالات میں جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان میں ہم نے اب تک دیکھے کہ آب و ہوا میں تبدیلی ہو رہی ہے، وہ بھی اس کا بھی نقصان انسانوں کو ہو رہا ہے۔ آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں 4 قسم کی آلودگی دیکھیں ہم نے، فضائی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی، صوتی آلودگی۔ اس سے بھی نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ انسانوں کو ہو رہا ہے۔ پھر جنگلات کی کٹائی، اس سے بھی نقصان تمام جانداروں کو ہو رہا ہے۔ پھر پانی کی قلت، وہ بھی پیسے سے پانی خرید کر پینا پڑ رہا ہے، صاف پانی، اس سے بھی انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے، ہر قسم سے نقصان ہو رہا ہے، وائرل انفیکشن ہو رہا ہے، پیسے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہ تمام چیزوں پر ہماری حکومت کیا کام کر رہی ہے، حکومت نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، ان میں تو ہم نے مختلف قسم کے جو اقدامات تھے آلودگی کے واسطے وہ دیکھے، اور کون کون سے اقدامات ہیں اس میں دیکھیں گے کہ حکومت نے ایک وزارت ماحولیات قائم کیا ہے، اور جس میں آب و ہوا کے لیے بھی قوانین بنائے گئے ہیں، آب و ہوا کی حفاظت کے لیے بھی قوانین بنائے ہیں، جنگلات کی حفاظت کے لیے بھی قوانین بنائے گئے۔ اور یہ جو وزارت ہے، جو وزرا کی یہ جمع ہے، جو وزیر ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ کونسل ہے، جو مطلب اس کو ایک گروپ آف منسٹری، ایک قسم سے 4-5 لوگ منسٹروں کا یہ ایک گروپ ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کون بنا رہا ہے، یہ مرکزی حکومت بناتی، ہاں، اور یہ تمام کام اپنے ماتحتوں کے ذریعے یہ پورے کام کروا کر لیتی۔ پھر بھارت میں ماحولیات اور جنگلات کے تعلق سے کئی قسم کی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، اور ماحولیات کے امور پر منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اور کیا کرتی ہے گورنمنٹ، یہ تمام کاموں میں جو عام عوام ہیں ان کی بھی شمولیت کے لیے عوام کو یہ ماحولیات کے نقصانات سے واقف کراتی ہے، ماحولیات کی حفاظت کے لیے کون کون سے کام کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے حکومت پالیسیاں بنائے گی، منصوبے بنائے گی، پلاننگز بنائے گی، لیکن اس پر عمل کس کو کرنا پڑے گا، عوام کو کرنا پڑے گا۔ ہم ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن جاتے ہیں تو آس پاس کے جو دیواریں ہیں وہاں پر ماحولیات سے متعلق پورے پکچرز کیا کیے گئے ہیں، ڈرا کیے ہوئے، اتارے گئے، سیو واٹر ہے، سیو ٹریز ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہے، یہ بہت سارے ہنٹس ہے تاکہ عوام اس کو بار بار دیکھے اور اس دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حکومت ہے، حکومت کے جو کام ہے اس میں ملکی قدرتی وسائل کا تحفظ کرنا بھی حکومت کا ایک اہم کاموں میں شامل ہے، اور اس کے لیے بھی وہ اپنے وزرا کی ایک کونسل بناتے ہیں۔ وزرا کی کونسل کیا کرتی ہے، الگ الگ جو قابل انجینئرز ہوتے ہیں، الگ الگ اس میں ماہر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد سے نئے پلاننگز بناتے ہیں انہوں، اور اس میں مویشیوں کی افزائش بھی شامل ہے، جانوروں کی حفاظت، ان کے لیے کاٹیج بنانا، ان کے لیے پالن گھر بنانا، اس کے ساتھ ساتھ جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لیے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ اب مویشیاں، جنگلی جانور، اس کے ساتھ ساتھ اہم کام ہے آلودگی پر کنٹرول کرنا۔ آلودگی پر کنٹرول کرنے کے لیے نئے جدید قسم کے قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ آلودگی پر کنٹرول کیا جا سکے، اور عوام کو اس کے اوپر ثابت قدم رہنا، اس کے لیے ان پہ سخت سے سخت قوانین بناتے ہیں۔ ہم نے کیری بیگز کے قوانین دیکھے، تھوکنا منع ہے، اور سگریٹ انجوریس ٹو ہیلتھ، یہ تمام پروپیگنڈے گورنمنٹ کرتی ہے۔ اب انسانوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کون سے پروپیگنڈے پر عمل کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ندی، جھیلوں، دریاؤں کو گندگی سے بچانے کے لیے بھی کام کرتی ہے، ان کی صاف صفائی کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ تمام کام سونپے گئے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کے، ہر علاقے کا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، پانی کی صفائی کا، نل چھوڑنے کا، تو وہ تمام ڈپارٹمنٹس کو حکومت یہ اطلاع دیتی ہے، یہ نوٹس دیتی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے جو ڈیم ہیں، جو ندیاں ہیں، جو جھیلیں ہیں، ان کی صفائی کے لیے کام کریں۔ ہر محلے میں جو پانی کی ٹانکیاں ہوتی ہیں ان کی صفائی کے لیے بھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ، اریگیشن جو آفس ہوتا ہے، پانی کا جو آفس ہوتا ہے نل چھوڑنے کا، اس کو بھی حکومت کیا کرتی ہے، صاف صفائی رکھنے کے لیے ہدایتیں دیتی۔ تو بہرحال ہم نے جو جدید اب موجودہ جو ماحول میں
جو مسائل آ رہے ہیں، انسانوں کو جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم غربت کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔